اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 90 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اور نہ ہی آیت میں ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے، اگرچہ ایک آیت میں مزید کچھ جملے ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے وجدہا ایک جملہ بن رہا ہے، تتلو علی قوم دوسرا جملہ بن رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا تیسرا جملہ بن رہا ہے، لیکن تینوں جملے جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ہم اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت اینالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے الفاظ سے بات کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ حتی، یہ حرف حتی ابتدائیہ ہے، اذا ظرف ہے، مبنی ہے، بلغہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلغہ یبلغ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، پہنچنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ مطلع یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، طا لام اور عین، طلع یطلع طلوعاً طلوع ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور مطلع کہیں گے طلوع ہونے کی جگہ کو۔ الشمس معروف اسم ہے، معرفہ ہے، مؤنث ہے، واحد ہے اور مجرور ہے۔ وجدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واجی من دال حروف مادہ، بہت دفعہ یہ فعل آ چکا ہے، پانا اس کے معنی ہے افعال القلوب میں سے ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور تطلع طلع یطلع سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور طا لام عین حروف مادہ ہیں، باب نون سے طلوع ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد قوم کا لفظ جو ہے مجرور ہے، واحد ہے لیکن کولیکٹیو ناؤن ہے، یعنی اس میں جمع ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع معروف مجزوم نجعل استعمال ہوا ہے، جو کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جیم عین لام حروف مادہ، باب فتح یفتح جعل یجعل بنانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لہم، اس لفظ میں لام حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد دون کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور دون اسم ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے سترا، جو کہ واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے اور مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے ستر کو اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے اور بتایا کہ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز چھپائی جائے، اوٹ یا آڑ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، ترجمہ کیا ہے ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے اس سورج کے پیچھے کوئی اوٹ۔ تو اس حصے کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے الحمدللہ آ گیا۔ اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حتی ابتدائیہ ہے، اس کے بعد اذا جو ہے یہ ظرف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے جب اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور وہ اذا ظرفیہ شرطیہ جو ہے آنے والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنتا ہے، تو اذا محلاً منصوب مفعول فی مقدم ہے بلغہ فعل کے لیے۔ بلغہ فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے ذوالقرنین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مطلع الشمسی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جو کہ مفعول بھی بن رہا ہے بلغہ فعل کے لیے۔ یوں بلغہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بنا، جس کا جواب الشرط ہے وجدہا۔ اس میں وجدہ فعل و فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور یہ ضمیر بھی ذوالقرنین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہا مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن رہا ہے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے تتلو علی قوم۔ اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں۔ تتلو فعل با فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ہیا کی ضمیر جو ہے الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علی قوم جار مجرور ہے، جو کہ متعلق ہو جائے گا تتلو فعل کے، اور یوں تتلو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال قرار دے دیا جائے گا وجدہ ہا میں ہا کی ضمیر کا۔ اس کے بعد جو آخری جملہ بن رہا ہے اس آیت میں وہ ہے لم نجعل لہم من دونہا سترا۔ اس میں لم کو حرف نفی و جزم و قلب قرار دیا جا چکا ہے۔ نجعل فعل ہے اور فعل مضارع ہے، فعل مضارع با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا من دونہا، یہ بھی جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے، اور دونہا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ
سترن کا حال قرار دیا جائے گا، اور سترن جو ہے یہ مفعول بہی ہے نجعل فعل کے لیے۔ یوں نجعل فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مجرور صفت قرار دے دیں گے قوم کی، کیونکہ قوم جو ہے وہ مجرور ہے۔ گویا قومن جو ہے یہ موصوف ہے، اور لم نجعل لہم من دونہا سترا یہ جملہ فعلیہ محلاً مجرور صفت بن جائے گا قومن موصوف کا، اور پھر قومن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا اعلیٰ حرف جر کے لیے، اور اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تطلع فعل کے لیے، اور پھر تطلع فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا وجدہ ہا میں ہا کی ضمیر کا، اور یوں یہ جملہ الحمدللہ ہمارا جڑ جائے گا۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا، وجدہا تو اس نے اسے پایا، تطلع علی قوم ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے۔ اب میں نے جملے میں اپنے اعتبار سے تھوڑی تبدیلی کی ہے ترجمے میں، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ اب اسے مراد کیا ہے یہ آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 90 ہم نے بہرحال گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔